السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، ذی الحجہ کا اینڈ ہو رہا ہے۔ 1446 ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر آ گیا ہے اور محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ دونوں مہینے بالخصوص اس میں بڑی بڑی عظیم شہادتیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ اینڈ ہونے لگتا ہے، ہمارے پاکستان میں پولیس والے اور یہ جتنے بھی محکمے ہیں یہ سب الرٹ ہو جاتے ہیں، حرکات میں آ جاتے ہیں، اور پہلے سے میٹنگیں ہوتی ہیں آئی جی کے ہاں، ڈی آئی جی کے ہاں، اور فلاں کے اور فلاں کے ہاں، کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور یہ ترتیب کرنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اہل سنت یعنی شیعوں سے ہٹ کر کے اہل سنت نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی اپنی زبان گندی کرتے ہیں اور نہ ہی دیگر صحابہ کے بارے میں، لیکن اس کے برعکس ہر سال یہ نظر آتا ہے کہ یہ شیعہ، روافض، خوارج، ہر ایک کو دیکھیں یہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی عثمان غنی کے خلاف، کوئی عمر فاروق کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ سب شاگرد ہیں کس کے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاگردوں کو لعن طعن کیا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ اشارے دیے جا رہے ہیں ان کے استاد صحیح نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گویا کہ گستاخی ہو رہی ہے پس پردہ، تو گورنمنٹ اس کو پر کیوں نہیں قابو پا رہی؟ ہر سال ایسا ہو رہا ہے۔ اور شاہ نقوی جو اپنے آپ کو بہت کچھ بڑا سمجھتا ہے، اس نے پہلے بھی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کری تھی، اور پھر اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ابھی بھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہہ جاتا ہے، تو گورنمنٹ، حکومت، ایجنسیاں یہ ساری کی ساری کہاں خاموش ہوئی بھی ہیں؟ کیا صرف اہل سنت کے خلاف ہی یہ قانون بن رہا ہوتا ہے اور یہ میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کوئی آل بیت کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرے، جبکہ اہل سنت گستاخی نہیں کرتے، نہ آل بیت کے بارے میں اور نہ دیگر صحابہ کے بارے میں؟ اس کے برعکس یہ شیعہ، روافظ یہ گستاخیاں کرتے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، تو اہل سنت اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، تو یہ لوگ تینوں جماعتیں کیسے برداشت کر سکیں گی اس بات کو کہ خلفائے راشدین کے خلاف یا دیگر صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کی جائے، گستاخی کی جائے؟ تو حکومت کا فرض بنتا ہے ان کی زبانوں کو بھی لگام دی جائے۔ اگر کوئی آل بیت کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے،
ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے سامنے. پکڑو اس کو، اس نے اہل بیت کی گستاخی کیوں کری، گرفتار کرو اس کو، سزا واقعی دو. اسی طرح سے اگر شیعوں میں، روافظ کے اندر کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے تو اس کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے، اس کو بھی سزا کا مستحق قرار دینا چاہیے. یہ تو نہیں کہ یک طرفہ فیصلے اور ہوں اور دوسری طرفہ فیصلے اور ہوں. نہیں، اس چیز کو اہل سنت کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. لہذا حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ سب کو قابو میں رکھنے کے لیے، فتنہ اور فساد سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے، وہاں ان کو بھی کہیں، شیعوں کو بھی، کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کری تمہاری بھی گرفتاری ہوگی. اور وہاں پر پھر امن کمیٹیاں جو آتی ہیں، جی وہ مصالحت کر لو، چھوڑ دو، معاف کر دو، وہ معافی مانگ رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، اور ہر سال گستاخیوں پر گستاخیاں کی جاتی رہیں. یہ برداشت نہیں کی جائے گی. مسلمان کیا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ان کا، اہل سنت کہلانے والے کوئی بھی ہوں، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اس کو. لہٰذا یہ حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ فساد اور فتنہ بپا ہونے سے پہلے اس کے اوپر قابو کیا جائے، اور ان کو پابند کیا جائے، شیعوں کو، روافظ کو، کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف بھی بد زبانی، بد کلامی قطعی طور پر نہیں ہوگی.